السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، قاعدہ حصن القرآن کے پروگرام نمبر 46 کے ساتھ خاکسار قاری محمد عاشق کے ساتھ امت الودود بیٹی، طوبہ آفرین بیٹی، اسامہ احمد اور محمد اویس قمر حاضر ہیں۔ آج کا سبق قاعدہ حصن القرآن کے صفحہ 37 سے شروع کریں گے، اور یہ قاعدہ نمبر 16 میں حضرت پیر صاحب نے الٹی پیش کے متعلق فرماتے ہیں، الٹی پیش قائم مقام ہے پیش اور واو اور جزم کے۔ اب اس کا واو کے ساتھ بھی اور الٹی پیش کے ساتھ ہی تلفظ جو ہے وہ برابر ہوگا۔ ہو ہو، وو، ہونٹ گول ہوں گے اور واو ادا ہوگی۔ وو وو، او او، لہو، امرہ، داود، تلوون، الوانہ، انزلہ، کلماتہ۔ یہ ہا کی زبر لگی نہیں ہے، میں پڑھ کے بتاتا ہوں اور آپ ہا کو کھڑی زبر کے ساتھ پڑھیں گے۔ سبحانہ، موعودۃ، وَوُورِیَ، یستوون۔ اب مخلوط ہے، ہا، ہو، ہی، یی، یا، وا، ہا، او، را، آ، قا، را، وو، او، ہو، یی، ہی، ای، لا، یا، ای، او، وو، ما۔ قاعدہ نمبر 17 کے متعلق حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں، مد کی پہچان کرائی جائے۔ مد دو قسم کی ہوتی ہے، چھوٹی اور بڑی۔ چھوٹی کی شکل آپ نے لکھی ہے کہ یہ ہے، اور وہ چھوٹی ہوتی ہے اپنے لکیر میں۔ بڑی کی شکل یہ ہوتی ہے، وہ ذرا بڑی بنی ہوتی ہے، اور تھوڑا سا ان دونوں کی شکلوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں تو اب یہ پہچان ہے کہ زبر اور مد میں فرق
تاکہ آپ کو اچھی طرح پہچان ہو جائے کہ یہ زبر لگ رہی ہے یا مد ہے، اور مد بڑی ہے یا چھوٹی. تو لکیر کے اوپر بڑی مد، لکیر کے اوپر زبر، لکیر کے اوپر بڑی مد، لکیر کے اوپر چھوٹی مد، لکیر کے اوپر زبر، لکیر کے اوپر بڑی مد، لکیر کے اوپر زبر، لکیر کے اوپر چھوٹی مد. اور قاعدہ نمبر 18 میں فرماتے ہیں کہ جس پر چھوٹی مد ہو اس کو کم، اور جس پر بڑی مد ہو اس کو تھوڑا زیادہ لمبا کر کے پڑھا جائے. تو رواں ہم پڑھتے ہیں جس طرح پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں. یا لا سا آ ہو یی ہا سو فی نی را الا. یہ یاد رکھیے حمزہ لمبا نہ ہونے پائے، لام کو لمبا کرنا مد کی وجہ سے. الا سواء، یہ آپ کو یاد رہے کہ اردو کی طرح یہ الف کے اوپر مد نہیں ہے کہ اس کو آ پڑھا جائے، بلکہ واؤ کے لمبا کرنے کے لیے الف ہے، اور مزید لمبا کرنے کے لیے اس کے اوپر مد کی علامت بھی ہے کہ اس کو تھوڑا اور لمبا کر کے پڑھیں. سواء اہلہ یستحیی بہا او دین یا آدم لہو اخوۃ لیسوء بنی اسرائیل. سارے بچوں اب میں آپ کے ان دوستوں کو کہلواتا ہوں، آپ بھی ساتھ دھیان سے کہیے گا. ہو 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 وو وہ وو وہ او 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 لہو لہو امرہ امرہ داود داود تلوون تلوون الوانہ الوانہ انزلہ انزلہ کلماتہ کلماتہ سبحانہ سبحانہ موعودۃ موعودۃ وبوریہ وبوریہ یستوون یستوون ہا ہا ہو ہو
یا یا وا وا حا ہا او او را زا آ آ طا طا را را وو وو او او ہو ہو جی جی ہی ہی ای ای لا لا یا یا ای ای او او وو وو ما ما لکیر کے اوپر بڑی مد لکیر کے اوپر بڑی مد لکیر کے اوپر زبر لکیر کے اوپر زبر لکیر کے اوپر بڑی مد لکیر کے اوپر بڑی مد لکیر کے اوپر چھوٹی مد لکیر کے اوپر چھوٹی مد لکیر کے اوپر زبر لکیر کے اوپر زبر لکیر کے اوپر بڑی مد لکیر کے اوپر بڑی مد لکیر کے اوپر زبر لکیر کے اوپر زبر لکیر کے اوپر چھوٹی مد لکیر کے اوپر چھوٹی مد اب ان کی مشق جو ہے وہ عملاً پڑھنا یا یا لا لا سا سا آ آ ہو ہو جی یی ہا ہا سو سو فی فی نی نی را را الا الا سواء سواء لہ أهله یستحیی يستحيي بها أو دين بها أو دين يا آدم يا آدم له إخوة له إخوة ليسوءوا ليسوءوا بني إسرائيل بني إسرائيل. پیارے بچوں، اب آپ کے دوست سبق سنائیں گے. جی پہلے پڑھیں گے اسامہ احمد صاحب. هو هو وو وو او او له أمره داوود تلوون ألوانه أنزله كلمته سبحانه موعودته
وَوُورِيَ يَسْتَوُونَ ہا ہو ہی ی یا وا ہا او ذا آ طا را وو او ہو ای ہی ای لا یا ای او وو ما اب باقی حصہ جو ہے وہ محمد ویس قامر پڑھیں گے. لکیر کے اوپر بڑی مد، لکیر کے اوپر زبر، لکیر کے اوپر بڑی مد، لکیر کے اوپر چھوٹی مد، لکیر کے اوپر زبر، لکیر کے اوپر بڑی مد، لکیر کے اوپر زبر، لکیر کے اوپر چھوٹی مد. یا لا سا آ او ہو یی ہا سو فی نی را الا سواء اہلہ یستحیی بہا او دین یا آدم لو اخوۃ. دیکھو ہاں صاف پڑھا جائے، اس کا حمزہ نہیں بنانا، اور اس کا طریق یہ ہے کہ سننے والے بچوں کو بھی کسی کو غلط فہمی ہو رہی ہو تو سانس کو ڈھیلا چھوڑیں گے تو ہا بنے گا، اور سانس کو بند کریں تو وہ حمزہ بن جائے گا. تو سانس کو ڈھیلا چھوڑ کے پڑھیے تو ہوگا لہو، اور اگر آپ نے سانس کو بند کیا تو وہ بنے گا لہو. تو سانس کو کھلا چھوڑ لہو. لہو اخوۃ لیسوء 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 بنی اسرائیل.
پیارے بچوں ایک مرتبہ میں آپ پھر پڑھ کے سناتا ہوں، توجہ سنیے گا. ہو ہو وہ مونٹ گول ہوں گے اور واو ادا ہوگی. وہ وہ او او لہو امرہ داود تلوون الوانہ انزلہ کلماتہ. یہ ہا کی زبر لگی نہیں ہے، میں پڑھ کے بتاتا ہوں اور آپ ہا کو کھڑی زبر کے ساتھ پڑھیں گے. سبحانہ موعودۃ ووریہ یستوون. اب مخلوط ہے. ہا ہو ہی یی یا وا ہا او را آ قا را وو او ہو یی ہی ای لا یا ای او وہ ما. قاعدہ نمبر 17 کے متعلق حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں مد کی پہچان کرائی جائے. مد دو قسم کی ہوتی ہے، چھوٹی اور بڑی. چھوٹی کی شکل آپ نے لکھی ہے کہ یہ ہے اور وہ چھوٹی ہوتی ہے اپنے لکیر میں. بڑی کی شکل یہ ہوتی ہے، وہ ذرا بڑی بنی ہوتی ہے اور تھوڑا سا ان دونوں کی شکلوں میں فرق ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں تو اب یہ پہچان ہے کہ زبر اور مد میں فرق، تاکہ آپ کو اچھی طرح پہچان ہو جائے کہ یہ زبر لگ رہی ہے یا مد ہے، اور مد بڑی ہے یا چھوٹی. تو لکیر کے اوپر بڑی مد، لکیر کے اوپر زبر، لکیر کے اوپر بڑی مد، لکیر کے اوپر چھوٹی مد، لکیر کے اوپر زبر، لکیر کے اوپر بڑی مد، لکیر کے اوپر زبر، لکیر کے اوپر چھوٹی مد. اور قاعدہ نمبر 18 میں
فرماتے ہیں کہ جس پر چھوٹی مد ہو اس کو کم، اور جس پر بڑی مد ہو اس کو تھوڑا زیادہ لمبا کر کے پڑھا جائے۔ تو رواں ہم پڑھتے ہیں جس طرح پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، یا لا سا آ ہو یی ہا سو فی نی را الا۔ یہ یاد رکھیے، حمزہ لمبا نہ ہونے پائے، لام کو لمبا کرنا ہے مد کی وجہ سے۔ الا سواء، یہ آپ کو یاد رہے کہ اردو کی طرح یہ الف کے اوپر مد نہیں ہے کہ اس کو آ پڑھا جائے، بلکہ واؤ کے لمبا کرنے کے لیے الف ہے، اور مزید لمبا کرنے کے لیے اس کے اوپر مد کی علامت بھی ہے کہ اس کو تھوڑا اور لمبا کر کے پڑھیں۔ سواء اہلہ یستحیی بہا او دین یا آدم لہ اخوۃ لیسوء بنی اسرائیل۔ پیارے بچوں، آج کے سبق کا وقت ختم ہوا، اگلے پروگرام میں نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔